کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ مینار پاکستان کے اندر چرس مل رہی ہے تو جتنے بھی چرسی ہیں وہ سارے کے سارے وہاں مینار پاکستان کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر آپ کہیں کہ دیکھیں یہ ہے چہرہ، یہ ہے لاہوریوں کا چہرہ، یہ ہے پاکستان کی قوم کا چہرہ۔ ہم نے اپنی معاشرے کی عورتوں کو ان جیسا نہیں بنانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ صرف پنجاب کے اندر ہر روز 15 بچوں اور 35 عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑی جو ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کی کوئی ویڈیو بنا کے شیئر نہیں کرتا، اس لیے نہ کسی کو ان سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے کیس میں اس طریقے سے چار پولیس افسران اور پارک کے سیکیورٹی انچارج، ایڈیشنل ڈائریکٹر سب کو اڑا دیا جاتا ہے، اور وزیر اعلیٰ کو نہ ہی ان کے لیے کوئی ہمدردی کی ٹویٹ یا میسج کرنا پڑتا ہے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ اس وقت ہر کوئی اپنا ایک فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی اس پورے کے پورے معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہے، کوئی یہ کہتا ہے جی اس پورے کے پورے معاشرے میں احتساب اور قانون کی بالادستی کی ضرورت ہے، قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے۔ ہر شخص، ظاہر سی بات ہے یہ ایک دنیا ہے، یہاں پہ خوشی ہو، غم ہو، اچھائی ہو، برائی ہو، ہر چیز بکتی ہے، اور اگر آپ نے کسی کی صحیح بات کو بھی غلط ثابت کرنا ہو تو آپ 1 منٹ میں فتویٰ دے سکتے ہیں کہ جی غلط کو غلط نظر آتا ہے، صحیح کو صحیح نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو جو کچھ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہو، کیا آپ اس کے اندر اندھے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ چاہتے ہوں کہ میں ایسا معاشرہ اور ایسا کلچر جو ہے کسی صورت نہیں چاہتا۔ جو لوگ بھی عائشہ بیگ کو مکمل طور پہ ون وے بس کہہ رہے ہیں کہ جی صرف اور صرف یہ لڑکے ہی گندے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہی گندی ہے وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، بلکہ کئی رخ ہوتے ہیں، اور اگر ہم ایک چیز کو پکڑ کے دوسرے کو مکمل طور پہ سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بالکل اسی طرح کا ہو جائے جس طرح یہ عورت مارچ والے مافیا نے آج احتجاج کیا ہے مینار پاکستان پہ۔ میں تو یقین رکھتا ہوں کہ یہ چاہتے ہی ایسے ہیں کہ یہ پاکستان کا معاشرہ اس طرح کا ہو جائے کہ یہاں پہ خود مصیبت کو دعوت دی جا سکے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے واضح طور پہ ہدایات ہیں، اور خاص طور پہ عورت کے لیے ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ قدیم کی طرح اپنی نمائش مت کرو، زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی نمائش نہ کرو۔ ہم آج کے دور کو جدید دور کہتے ہیں، لیکن ہم حرکتیں وہی کر رہے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا اس معاشرے کے اندر، دیکھیں ہم نے اپنی بچیوں کو تربیت دینی ہے، ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی اور بچی اس طرح کی غلطی نہ کرے اور دوبارہ اس طرح کا انسیڈنٹ پیش نہ آئے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر اگر کوئی خاتون بالکل بغیر لباس کے برہنہ بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی زیادتی کرنا ایک گناہ ہے اور اس کی سزا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو کہیں کہ نہیں آپ جائیں اور جا کے آپ جو آپ کر سکتی ہیں آپ کریں۔ دیکھیں اس طریقے سے عائشہ کے بارے میں جو اب تک میں نے جتنے بھی انٹرویوز دیکھے ہیں، جتنا بھی میں لوگوں سے جان سکا ہوں، جتنا میں نے خود عائشہ کے اپنے اکاؤنٹس پہ جا کے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جو FIR کے اندر انفارمیشن درج ہے، جو پولیس حکام سمیت جو ڈیفرنٹ لوگ جو سورسز جو بات بتا رہے ہیں، وہ ان کے مطابق اس لڑکی کو فیم کا انتہا کی حد تک شوق تھا، اور یہ اکثر جب بھی اس نے بیسیکلی ایک گروپ بنایا ہوا تھا، یہ ان لڑکوں کو بلاتی تھی اور ان کو بلا کے یہ ایسے شو کرتی تھی جیسے ان کے فین آئے ہوئے ہیں اور یہ فینس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں۔ اور ٹک ٹاک کے اوپر بدقسمتی سے جس کا جتنا عالیشان گھر ہے، جتنی عالیشان گاڑیاں ہیں، جتنا زیادہ اس کا پروٹوکول ہے، جتنا زیادہ وہ فیمس ہے، اتنی زیادہ تیزی سے وہ ترقی کرتا ہے، اور اس بچی کو فیم کا ایک کریز تھا۔ ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں،
ان کی والدہ کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, ان کے وکیل کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, اس کے اندر بے پناہ تضاد پایا جاتا ہے. جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان ظالم درندے اور ہوس کے, میں ابھی دیکھ رہا تھا انٹرویو, میں اس کو بالکل ایک آپ کو اپنی بات کاٹ کے ہی میں دوسری بات اس لیے شروع کرنے لگا ہوں کہ مجھے ان کی بات, مولانا صاحب تھے ایک, وہ ابھی ایک انٹرویو دے رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بات بتائیں کہ آپ نے وہاں بیٹھ کے آپ نے کہا دعوت دی, آپ نے دعوت دی کہ جناب آپ جتنے بھی ہیں آئیں اور آ کے سیلفی لیں, اور آپ کی کیا قابلیت ہے, آپ کچھ بھی نہیں ہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہیں, آپ میک اپ کر کے اپنے کپڑے اور اپنی نمائش کے اوپر جا کے لوگوں کو اپیل کریں گی, نہ آپ سائنٹسٹ ہیں, نہ آپ کوئی اس طرح کی سیاستدان ہیں, تو لوگ آپ کے اندر انٹرسٹڈ کیوں ہوں گے, اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. تو آپ نے جس طرح کی کماش کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی وہ وہاں پہ آ کے اکٹھے ہو گئے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ مینار پاکستان کے اندر چرس مل رہی ہے, تو جتنے بھی چرسی ہیں وہ سارے کے سارے وہاں مینار پاکستان کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے, اور پھر آپ کہیں کہ دیکھیں یہ ہے چہرہ, یہ ہے لاہوریوں کا چہرہ, یہ ہے پاکستان کی قوم کا چہرہ. یہ ایک زیادتی ہے. اور مجھے اس کیس کے اندر جو پہلے دن سے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو 6-7 لوگوں کا جو کام تھا اس کو 400 لوگوں کے اوپر ڈال دیا گیا, اور ایک طرح سے بڑا ایک عجیب اس کا ایک امپریشن گیا, اور اوپر سے بڑی ایکسٹریم سٹیٹمنٹ آنے لگیں کہ یہ ملک تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہے, یہاں تو وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں, اور اس طرح کی ایسی سٹیٹمنٹ آنا شروع ہوئی کہ یہ تو لوگ ہی جاہل ہیں, اس قوم کی تو تربیت کی ضرورت ہے. کہ آپ کو غصہ آتا ہے کہ یار یہ واقعہ مینار پاکستان میں ہوا, پتہ نہیں کس نے کیا, 7, 8, 10, 400 لوگوں کی سزا 22 کروڑ لوگوں کو تو نہیں دے سکتے آپ. اس طریقے سے سب کو بیٹھ کے آپ بدنام نہیں کر سکتے. دیکھیں 4 طرح کے واقعات عام طور پہ آتے ہیں پیش. ایک, مرد بہت ظالم ہوتا ہے, مرد ظالم ہوتا ہے, وہ عورتوں پہ تشدد کرتا ہے, عورت سے زیادتی کرتا ہے, اور بہت سے ایسے چیزیں وہ کرتا ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ مرد بہت ظالم ہے اور عورت بیچاری معصوم تھی. ایک کیس اس طرح کے آتے ہیں کہ جب مرد اور عورت اپنی رضامندی سے گناہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ دونوں کا قصور ہے. پھر ایک جگہ پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی عورتیں اپنا عورت کارڈ پلے کر کے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور جو چوتھی قسم ہے اس میں عورت شہرت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. ہم نے اس سے پہلے قندیل بلوچ سمیت اور یہ ابھی حریم شاہ اور اس طرح کی خاتون دیکھی ہیں ساری, جو شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہیں. تو کیا وہ ساری کی ساری عورتیں تو ہیں, لیکن وہ ساری کی ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہیں. ہم نے اپنی معاشرے کی عورتوں کو ان جیسا نہیں بنانا, اس لیے ہم اپنا ورژن پیش کر رہے ہیں کہ آپ ون وے ٹریفک مت چلائیں, ہر ایک کو سزا ملنی چاہیے, ہر ایک کو جس نے جتنا غلطی کی ہے اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اس معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل بنا دیں کہ آئیں آ کے اس طریقے سے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں اور اس کے بعد آپ فیم حاصل کر لیں اور دنیا بھر کی ہمدردی حاصل کر لیں, لیکن حقیقت نہیں بدلے گی, حقیقت کسی صورت بھی نہیں بدلے گی. اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ساروں کو بلایا وہاں پہ, ٹرکی لوگوں کو, اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے. اب ہو کیا رہا ہے, انصاف کیسے ملے گا اس کو, مجھے نہیں لگتا کہ انصاف ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ ایک تو یہ کہ آپ نے بہت زیادہ لوگوں کو اس کے اندر انوالو کر لیا. 71 سال کا ایک بزرگ وہاں پہ پکڑا گیا جسے کہا گیا کہ یہ وہاں پہ موجود تھا اور اس نے وہاں پہ اس کو چھڑوایا نہیں. وہ بزرگ کا اپنا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا, بزرگ مر جاتا تو اور الٹا کام ہو جاتا. وہاں پہ 350 کے قریب عورتیں بھی تھیں, بچیاں, خواتین, اور جو بزرگ خواتین عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں, لیکن ان کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی. ان کے بارے میں جتنے بھی آئی وٹنس ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ حرکتیں کی جس کی اس معاشرے کے اندر اس طریقے سے سر عام اجازت نہیں ہے, جس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی. اور جنہوں نے یہ حرکت کی انہوں نے بھی بہت غلط کیا, اور ان کو ڈھونڈ کے
عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ بیسیکلی دیکھیں تربیت ہوتی ہے گھر سے ہوتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، تو سب کچھ نہ تو تربیت سے چلتا اور نہ ہی قانون کی حکمرانی سے چلتا۔ آپ کے ملک کے 22 کروڑ لوگ ایک خصلت کے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے کسی کی گھر میں تربیت نہیں کی، آپ اپنی بچی کو رات کو 8 9 10 بجے بھی باہر جانے دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ اپنی بچی کو اکیلے بھیج رہے ہیں، ایک نامحرم کے ساتھ بھیج رہے ہیں، تو پھر کوئی بھی انسیڈنٹ پیش آ سکتا ہے۔ ہم چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی اولادوں کو یہ بتانا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اور غلط کو غلط کہنا ہے اور صحیح کو صحیح کہنا ہے، چاہے لوگ جو مرضی سمجھتے رہیں۔ مزار قائد کے اوپر ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، کیا اس کو انصاف مل گیا؟ ایک ویڈیو اور آئی 14 اگست کی، رکشے کے اوپر بچیاں جا رہی ہیں اور ایک بندہ پیچھے سے آتا ہے چنگچی کے اوپر، پیچھے سے آ کے اس کو بوسہ کر کے فارغ بھاگ جاتا ہے وہ۔ یہاں اس قوم کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت برے لوگ بھی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی ایک خاتون سے پوچھا یہ ویڈیو کرنے سے پہلے کہ کیا آپ کے دل میں عائشہ کے لیے وہی ہمدردی ہے جو آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک دم سے آپ کے دل میں پیدا ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکٹم بلیمنگ سے حکومت کے اوپر پریشر جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اسی طرح ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک عائشہ ہے جو 7000 عورتیں پچھلے 6 ماہ کے اندر پنجاب کے اندر اغوا ہو چکی ہیں، 1800 ریپ ہو چکی ہیں، ان کو کون انصاف دے گا؟ اس کے لیے ہمیں تربیت اور قانون کی حکمرانی سمیت ایک کمپین چلانے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ جب تک لوگوں کے اندر یہ سمجھ بوجھ اور یہ سینس پیدا نہیں ہوگی، اس طرح کے واقعات ہر روز پیش آتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔